जी दोस्तों, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ हजरत एक तशरीफ रखते हैं। ये फलस्तीन के लिए भी बात कर रहे हैं और इमरान खान के लिए भी बात कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, डू यू माइंड मी आस्किंग which country do you belong to? I'm Irish. You are I Irish. belong to Ireland, yes. Okay. So, and why are you here today? Well, I'm here today because I passionately believe in democracy, and I do not believe that elected politicians in whatever country they are, that they should be arrested, because I think that political discrimination is appalling, whether it's in my country or in any other country. And I come from a country where our politicians have been arrested for longer than any other nation, because the British originally invaded Ireland in 1169, and our politicians, even up to the present day, have been affected by the British interfering in our affairs. And apart from the Pakistani, I do not want to be involved in Pakistani internal politics, but it's Americans that's becoming involved in Pakistani politics. And I believe also there's an Israeli element in it as well. So I believe in democracy, so that's why I'm concerned about the arrest of Imran Khan. So, what are your thoughts about the human rights violation in Pakistan? Well, I believe in democracy. I believe in the Universal Declaration of Human Rights. I believe in the European Declaration of Human Rights as well. And I think all countries should practice them. But the internal affairs of Pakistan is a matter for the people of Pakistan, and it's a matter for the political groups and the civil rights groups to campaign for that within Pakistan. Sure. So, sir, are you staying in London or have you come all the way from Ireland? No. I live here. No. I live here in London. I only came a few bus stops. I have been campaigning here in London for the different things I believe in since 1967, largely about Ireland. But I also have campaigned for Palestine, for the Basques, for the Kurds, and even at one stage for Khalistan, and all the different, particularly with the miscarriages of justice. The Prevention of Terrorism Act was originally used against the Irish. It was set up in 1974, but now it's being used against everybody, particularly the Muslim community, and many Pakistani people, even some people that I personally know myself, have been detained under the Prevention of Terrorism Act. So my organisation, I'm chairman of the Irish Civil Rights Association, and we campaigned, we were the first organisation to campaign here against the Prevention of Terrorism Act. And now it's being used, particularly against Muslims, because it has been used to try to silence the voice of people. If you say anything about the terrorist and apartheid state of Israel, they immediately deem you to be anti-Semitic. And then the groups that are campaigning for the independence of Palestine, if you advocate or voice support for them, or even say that they are freedom fighters, you're likely to get arrested on the Prevention of Terrorism Act. So I'm totally opposed to that, because I believe that unoccupied people have the right to fight for their freedom. I believe in equality of arms. That means if American state terrorists and British state terrorists supply arms to Israeli state terrorists, that the Palestinians should be provided with arms in order to defend themselves. So, are you planning to raise your voice in British Parliament as well? No. I'm an Irish Republican, and Yes. I support Sinn Féin. We have 7 elected members of Parliament, but they raise their voice outside the Parliament. We also have members in the European Parliament, and the Irish Republicans in the European Parliament raise their voice about, particularly about Palestine. And I think some of them have even raised the detention of Imran Khan. I think it was last year they raised it in the European Parliament. Sure. So, in your experience, these sort of demonstrations, I mean, you have been doing this job for a long time. Do you think these sort of demonstrations work? Yeah, they do work because they focus attention on the problem that the people are campaigning about, and they do work. And I suppose the classic example of a campaign that has worked is during the anti-apartheid years. A small group of women had done stores in Dublin and refused to handle South African goods, and they were sacked by the manager of the stores. They went outside the store with some placards made out of cardboard saying why they were sacked, and the next thing was to start getting support. They were interviewed in the local press, then in the national press, then in the national television, and the next thing was the Irish Parliament
they were the first parliament in the world to ban the importation of goods from South Africa. And when Nelson Mandela went to Dublin and went to the South African embassy in Adelaide Road in Dublin, it wasn't the Irish politicians he asked to see, it was the women who started the campaign outside the Dunn stores. And the leader of them women was a housewife called Mary Manning. And he invited her to South Africa, and he named a street after her in Cape Town. And he was there and he pulled down the thing. So that was a small campaign started by 10 or 12 women, and that was the international result of it. So I do believe in peaceful, lawful and democratic campaigns, and it does focus attention on the problem that is being highlighted. And I think that even apart from the Imran Khan was quite popular here in cricket circles. I'm not interested in cricket myself, but he was quite popular in cricket circles and in the general sporting thing. So outside the people that's involved in politics, even people that are involved in sport, Imran Khan has a lot of support in the community. And then there's a lot of Pakistani politicians here in England, both in the House of Commons and in the Lords, and councillors elected up and down the council. In fact, during the last election, I campaigned for several Pakistani candidates who were standing on the issue of Palestine. I went and I actually canvassed for them and addressed rallies for them in different parts of London and in other parts of England. Perfect. Sir, I salute you on the behalf of Pakistani population that you are supporting such a noble cause. Thank you very much. हर वक्त हर लम्हा पाकिस्तान की जमहूरियत की बका के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, आम पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक के लिए हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कलीदी किरदार अदा किया है। आपको मुबारक हो कि आप हर मुश्किल वक्त में इमरान खान के वफादार साबित हुए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगी, वैसे तो मैं अंग्रेजी में बात कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और मुझे मेरे लीडर ने अपनी ज़बान के ऊपर फख्र करना सिखाया है, मैं समझती हूँ कि बेहतर है कि उर्दू में आप सबसे बात की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद नहीं है कि ऐलानी जंग है, ये ऐलानी जंग नहीं है किसी के खिलाफ, ये पाकिस्तान की आवाम के वोट के तकद्दुस के साला लीडर जो पाबंद सलासिल है, जो नाहक 150 केसेस के अंदर पाबंद सलासिल है, जो आपकी जमहूरियत और आपकी आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहा है। आप एक बार फिर आप यहाँ आकर उस आदमी के साथ तजदीद अहद वफा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हम उसके वफादार हैं। आप बता रहे हैं कि हम इमरान खान के लिए उन असूलों के ऊपर खड़े हैं जो हमारे मुल्क को मजबूत करता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 3 नारों से इख्तिताम करूंगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 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 इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की आवाम। कौन बचाएगा पाकिस्तान? रिलीज, 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 रिलीज। तेरा रिश्ता क्या? तेरा रिश्ता क्या? हम छीन के लेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा। ये मोए बोले, ये बहने बोले, हम छीन के लेंगे। आसिम
جی ایک سیکنڈ، یہ نعروں کا جواب آپ دے رہے ہیں، آپ یہ سوچیں آپ کا لیڈر جیل میں ہے آپ کے حقوق کے لیے، تو یہ جو اس سائڈ پہ لوگ کھڑے ہیں مجھے آپ لوگوں سے جواب چاہیے. السلام علیکم دوستو، یہ میرے بھائی اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں پہ آئے ہیں، جلسے میں جا رہے ہیں، مجھے رستے میں ملے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی جان اتنا سرد موسم ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے اس وقت شدید لندن میں، چھٹی کا دن ہے، اس کی وجہ سے معمول سے زیادہ رش ہے، اتنا بڑا جلسہ پیچھے میرے ہو رہا ہے، وہاں پہ لٹرلی 15,000 کے قریب 12,000 کے قریب لوگ ڈیفینیٹلی موجود ہیں. آپ چھوٹی سی بچی کے ساتھ مطلب اتنے سخت موسم میں کیوں آئے ہیں؟ ساتھ جی دیکھیں عمران خان بھی ہمارے ان بچوں کے لیے ہی لگا ہے نا. اچھا، پھر ہم کیسے گھر میں رہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جلسوں سے کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا انشاءاللہ پڑے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اگر عمران خان صاحب اب دوبارہ جلسے کی کال دیتے ہیں یا احتجاج کی کال دیتے ہیں آج سے 2 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد آئیں گے، ہمیشہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. پاکستان عمران خان. جی دوستو، آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی جلسے کا ٹائم شروع نہیں ہوا، لیکن آلریڈی یہاں پر تقریباً میرا رب تک کہتے ہیں 2,000 لوگ جو ہے نا وہ آلریڈی موجود ہیں. ابھی تک جو مختلف شہروں سے قافلے چلے تھے وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکے. تقریباً ہمیں امید کریں کہ اگلے 45 سے 50 منٹوں میں یہاں پہ تقریباً 10,000 افراد انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. ابھی جو 2 بجے کا ٹائم فکس کیا گیا تھا ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، اور لندن کی ہر گلی سے چھوٹے بڑے قافلے جو ہے نا وہ راستے میں ہمیں نظر آ رہے تھے جو ابھی تک نہیں پہنچ پائے. تھوڑی دیر میں جو اپنی حدود میں رہ کے بات کرنا چاہے گا ہم اس کو چانس دیں گے. یہ اسٹیج آپ کا. جی دوستو، اس وقت یہاں پہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں لوگ باجماعت نماز جو ہے نا وہ ادا کر رہے ہیں. یہاں پر ابھی ایک جماعت ختم ہوئی ہے، میں آگے جاتا ہوں تو وہاں پر بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اس وقت جماعت جو ہے نا وہ چل رہی ہیں نماز کے لیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے لوگ آگے تقریباً 1 کلومیٹر تک یہاں پر صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی ہیں. اس وقت چونکہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ یہاں سے دور جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. جلسہ تقریباً اپنے اختتام کی جانب اس وقت گامزن ہے. میرے اس طرف ویسٹ منسٹر ٹیوب اسٹیشن ہے، لوگ وہاں تک پہنچنے کی اب کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پولیس کی گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، یہ روڈز کی دونوں طرف انہوں نے جو ہے وہ پولیس نے بلاک کر دیا ہے. یہاں پر عام ٹریفک کے لیے انہوں نے سلسلہ ختم کر دیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین روڈ پہ اب جلسہ اس وقت ہو رہا ہے. یہ لندن کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں اس کا شمار رہے گا. جی دوستو، اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں، یہاں پر آپ کو سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. جلسہ تقریباً اس وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ہر طرف یہاں پر عمران خان صاحب کے سپورٹرز موجود ہیں. یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا گیٹ ہے اور اس کے سامنے جو سڑک ہے وہ مکمل طور پر بلاک کر دیا پولیس نے اب یہاں پر ٹریفک کے لیے، کیونکہ عوام اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا پولیس کے لیے. تو انہوں نے پھر مناسب یہی سمجھا کہ روڈ کو اس روڈ پہ ہی بلاک کر دیا جائے. تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا ایکسیس اس وقت ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی آنا چاہے تو اس کو ہیلی کاپٹر سے آنا پڑے گا. اس وقت لندن میں دفعہ 804 نافذ کر دی گئی ہے پولیس کی جانب سے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، تاکہ لوگ یہاں پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا سکیں. اور اس وقت مغرب کی نماز کا ٹائم ہے. بہت سارے آپ کو یہاں پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر فیملیز آئی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو یہ ماشاءاللہ اتنے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اتنا سخت موسم ہے، یہاں پر بارش ہو رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، سردیوں کے دن ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر چھوٹے بچے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو ایک یادگار قسم کا احتجاج بنانے کے لیے موجود ہے.